حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء سے ہوئے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ شروع میں آپ بہت دولت مند تھے، لیکن آپ سود خور تھے۔ ہر روز وصولی کرنے کے لیے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے سامنے والے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کسی مقروض کے گھر گئے، لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے آپ سے کہا کہ اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کی رقم موجود نہیں ہے، البتہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کی گردن موجود تھی۔ مقروض کی بیوی نے کہا جو کہ ہم نے گھر پر پکائی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کو کیسے پکاؤں؟ تم اس طرح کرو کہ اس کا بھی بندوبست کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ دوسرے قرض دار کے پاس گئے اور یہ دو چیزیں بھی سود پر لے آئے۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ آپ نے اندر سے ہی اسے جھڑک دیا، سائل بیچارہ وہاں سے چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون میں تبدیل ہو گیا ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا تم اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی سابقہ بے راہ روی سے توبہ کی۔ اس کے بعد ایک روز آپ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد پڑے گی تو ہم بھی اس کے جیسے ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو آپ طرف اٹھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے اے میرے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر حاضر ہو کر آپ نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سب قرض داروں کا قرضہ معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ عبادت و ذکر و الہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو وہ لڑکے آپس میں کہہ رہے تھے سب خاموش رہو، حبیب العابد جا رہے ہیں۔ یہ سنا تو آپ رونے لگے اور کہا اے میرے اللہ، یہ سب تیری طرف سے انعام ہے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ یہ تو بتائیں ضروریات کیسے پوری کی جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا اچھا میں کام پر جاتا ہوں، مزدوری کروں گا، جو ملے گا وہ لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دن بھر گھر سے باہر جا کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی جب آپ رحمت اللہ علیہ کے خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی سے کہتے یقین مانو میں کام کر رہا ہوں، جس کا میں کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، وہ کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں دن میں مزدوری دے دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن تک صبر کیا۔ جب آپ 10ویں دن بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ میں اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو آپ نے عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار کیے ہوئے ہیں۔ بیوی آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی بولی یہ آپ کس نیک وقت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کام کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے، اور 3000 درہم اس نے نقد بھی بھیجے ہیں، اور مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اسے کہنا اگر کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکباری ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدا پاک نے ایک گناہگار بندے کو 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں گا تو نہ جانے وہ کیا کیا کچھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ علائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے۔
اور ایسی اور ریاستیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا اور آپ جلیل القدر اولیاء میں سے ہو گئے۔